السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HM نیوز۔ ناظرین، TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر 2018 کے الیکشن میں ابھری۔ ناظرین، انہوں نے تقریباً 21 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ پاکستان بھر سے ووٹ حاصل کیے۔ ایک بڑی تعداد، یعنی کہ ایسی سیاسی جماعت جنہوں نے پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا ہو اور اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے اگر ووٹ حاصل کیے ہیں تو وہ ایک تحریک لبیک نے حاصل کیے، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو پریشان کر دیا کہ تحریک لبیک پاکستان آگے فیوچر میں ملک میں بڑا ایک نام بنا سکتی ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے روح رواں تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جو کہ اپنے جوش خطابت کی وجہ سے، اپنے شعر و شاعری کی وجہ سے، اقبالیات کی شاعری کی وجہ سے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ان کا ایک خاص لب و لہجہ تھا، جس کی وجہ سے وہ پسند کیے جاتے تھے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ 15 نومبر کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ اسلام آباد کی طرف جب انہوں نے لانگ مارچ کا رخ کیا، راستے میں ان کو کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کافی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ان دنوں میں کافی سخت بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جلسہ میں آئے، انہوں نے یہاں پر تقریر کی۔ پھر حکومت کے درمیان ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، وہ معاہدے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور تقریباً 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس انتقال کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے روح رواں علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی تھے۔ پوری تحریک لبیک پاکستان کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا ناظرین، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان میں یہ ایک جنگ چھڑ گئی کہ آیا نیا امیر کس کو بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر ہیں TLP کے، ان کا نام جو ہے وہ زیر بحث آیا کہ ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، جو کہ نائب امیر ہے پورے تحریک لبیک پاکستان کے پورے ملک کے، ان کا نام آیا کہ ان کو امیر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو مجلس شورا کا اجلاس ہوا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے وقت اجلاس ہوا، ان سے تھوڑی دیر پہلے، اور جنازے کے وقت یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے بڑے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو TLP کا نیا جو ہے وہ امیر بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سعد رضوی صاحب جو ہے وہ ایک ینگ ہیں، بالکل ایک انرجیٹک پرسن ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا دیا، تو اس میں بھی وہ ہمیں پیش نظر آئے۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے، وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سعد حسین رضوی صاحب ہیں، یہ بہت زیادہ ایکٹیو جانے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے، یعنی کہ بہت ذہین یہ سمجھے جاتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک جتنا بھی مطلب کہ پہنچایا گیا، جتنی بھی ان کی سیاسی پلاننگ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 21 لاکھ ووٹ حاصل کیا، اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ سعد حسین رضوی صاحب کا تھا، کہ انہوں نے ایسی پلاننگ پیش کی تھی، ایسا انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے ملک بھر میں جو جلسے کیے گئے، جو ان کے امیدوار کھڑے کیے گئے، انہوں نے اتنی کامیابی حاصل کی۔ تو ناظرین، لیکن جس وقت تحریک لبیک پاکستان نے سعد حسین رضوی صاحب کو اپنا امیر مقرر کیا، تو ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے سرپرست اعلیٰ جو تھے پیر افضل قادری صاحب، انہوں نے کہا کہ TLP کا جو امیر ہے وہ میں ہوں گا، یعنی کہ اس کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ TLP میں نے بنائی تھی، TLP کا روح رواں میں ہوں۔ اور انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب پر بڑے سنگین الزامات لگائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور مجھ سے اکثر وہ دعا کرایا کرتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ یہ میرا بیٹا سدھر جائے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پیر افضل قادری صاحب کے اس بیانیے کو تقریباً کارکنان تحریک لبیک نے جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نیا امیر سعد حسین رضوی کو ہی بنائیں گے، اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہم انہی کے شانہ بشانہ چلیں گے، انہی کی قیادت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور انہی کی قیادت میں ہم جو ہے وہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے، اور ناموس رسالت پر جتنا بھی کام ہو سکا ہم کریں گے۔ تو ناظرین، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ کتنا کردار ادا کرتے ہیں، کیا سچویشن وہ اپنائیں گے، آگے ان کی کیا کیا پلاننگ ہوگی، اور کیسے وہ پارٹی کو لے کر چلیں گے، آگے پارٹی کتنی مضبوط ہوگی، کیا کیا امیدوار ان کے آگے جو ہے وہ مستقبل میں الیکشن میں حصہ لیں گے، اور کہاں کہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنا جو ہے وہ سیاسی ونگ مزید مضبوط کریں گے۔ تو یہ تو ناظرین آگے حالات ہی بتائیں گے، لیکن حالات جو ابھی کے جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ ایک تحریک لبیک پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، ینگ نوجوان ہیں، کام کرنے والے ہیں۔
تو دعا کریں گے ہم بھی کہ اللہ پاک ان کو اتنی صلاحیت دے کہ وہ اپنے والد کا جو مشن تھا اس کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ ناظرین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو ہے وہ تو متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک خاص مقام تھا، جتنا ان کے پاس نالج تھا، جتنا جو ان کا انداز تھا، ایک خاص مخصوص انداز جو تھا وہ تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ علامہ حساد حسین رضوی صاحب میں تو تقریباً 10 یا 20% ہوگا اگر ہوا تو۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ اپنے والد کے مشن کو آگے جاری رکھ سکیں گے۔ جب تک وہ جاری رکھیں گے تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی جو تحریک لبیک پاکستان کے سپورٹر ہیں، کارکن ہیں، وہ ان کے زیر سایہ چلتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے مطلب کہ ذرا بھی اپنی جو پارٹی منشور ہے اس سے روگردانی کی تو ٹی ایل پی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ناظرین عقل و شعور ہر بندے کے پاس ہے۔ تو سعد حسین رضوی صاحب پہ تقریباً ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔